بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عمر تیری زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا۔ وہ عمر جس عمر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر تیرے آنے سے اسلام کو عزت ملی ہے، وہ عمر جس کے اسلام لانے کے بعد فرشتے بھی مبارکباد دینے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے، وہ عمر جس نے سب سے پہلے بیت اللہ کا در کھلوایا، وہ عمر جسے مراد رسول کہا جاتا ہے، وہ عمر جس نے سب سے پہلے فوجی نظام قائم کیا، جس نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، جس نے ڈاک خانے قائم کیے، جس نے رات کو پہراداری نظام قائم کیا، جس نے مہر کا اجرا فرمایا، جس نے ایک اصل اور ایک نقل کا اجرا فرمایا، جس نے دفاتر قائم کیے، وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ جی ہاں، وہ عمر جس کی رائے پر اللہ رب العالمین قرآن کا نزول فرما دے، وہ عمر جو حضرت عائشہ کے لیے ایک لفظ بولے تو اللہ اسے قرآن کا حصہ بنا دے، وہ عمر جو پردے سے متعلق اللہ کے رسول سے مشورہ کرے تو اللہ رب العالمین اسے قرآن کا جز بنا دے اور قرآن کی آیت بنا دے، وہ عمر جو اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر کے بڑے قریبی تھے، وہ عمر جو آج بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہے، وہ عمر جو اپنی دور خلافت میں جب رعایا سوتی ہے تو وہ پہرا دیتے ہیں، وہ عمر جو بوڑھی عورت کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنوا کر کھلائے، وہ عمر جو روتے ہوئے بچوں کے لیے غلہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان بچوں تک پہنچوائے، وہ عمر جو ایک بوڑھی اماں کی اس قدر خدمت کرے کہ وہ اماں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ اللہ اس نوجوان کا بھلا کرے، وہ عمر جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ایک عیسائی شخص جو کہ بوڑھا تھا، جو دن بھر محنت کرتا، حضرت عمر کا گزر ہوتا ہے، حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑھاپے میں محنت کر رہے ہیں، فرمایا کہ میں مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہوں اور جزیہ دے رہا ہوں اس لیے محنت کر رہا ہوں، تو حضرت عمر نے اس عیسائی کے جزیے کو معاف کر کے نہ صرف معاف کیا بلکہ بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو عمر اپنے بیٹے کو اس بات پہ ڈانٹے کہ بھائی آپ نے جب تک میں زندہ ہوں آپ نے کوئی گھوڑا نہیں رکھنا اس لیے کہ لوگ میری وجہ سے آپ کی خدمت کریں گے، آج ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اہل بیت کا حق کھایا ہے، حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو عمر ایک اونٹ کے زخم کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں کہ یہ وہ اونٹ ہے جو بیت المال کے غلے کو اٹھاتا ہے اور اس کی مرہم پٹی اپنی ہاتھوں سے کرتے ہیں، وہ عمر جو ایک کتے کے مرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر فرات اور دجلہ کے قریب کوئی کتا پیاسا مر جائے تو قیامت والے دن عمر اس کا بھی جواب دے گا، وہ عمر بھلا سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات جناب نبی علیہ السلام کی نور نظر جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کا گھر کیسے جلا سکتے ہیں؟ اگر 1450 سالوں کے بعد میں اور آپ حضرت فاطمہ کی اتنی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار دنیا کی عظیم خاتون ہے، تو جس عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا ہو یارانہ پایا ہو، بھلا وہ عمر حضرت فاطمہ کا گھر معاذ اللہ کیسے جلا سکتے ہیں؟ لہٰذا اس ویڈیو کے توسط سے میں اپنی نوجوان نسل سے یہ کہوں گا، میں اپنے دوستوں سے اپنے بزرگوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کے واقعات پڑھائیے، حدیث مبارکہ پڑھائیے، اس لیے کہ صحابہ اکرام کو تاریخ میں نہیں بلکہ قرآن میں ڈھونڈیے، حدیث نبوی میں ڈھونڈیے، کیا مقام تھا حضرت عمر کا، کیا مقام تھا حضرت ابو بکر کا، کیا مقام تھا صحابہ اہل بیت کا، کیا مقام تھا ازواج مطہرات کا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں پڑھائیں گے تو یاد رکھیے گا ہماری نوجوان نسل فتنوں میں مبتلا ہو کر ان بزرگ شخصیات اور پاک شخصیات پر ان لوگوں کو سنے گی جو تبرہ بازی کرتے ہیں۔ لہٰذا محرم شروع ہونے والا ہے، ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو ان شخصیات کے واقعات پڑھائیں۔